ایلو ایک عام دوا ہے استعمال ہونے والی۔ ایلو میں عام طور پر ہوا پیٹ میں بہت زیادہ ہو، اسہال اور الٹی، اس کے لیے اور دواؤں کی طرح ایلو بھی ایک دوا ہے، لیکن اس لحاظ سے نان ڈسکرپٹ ہے، کیونکہ سینکڑوں دوائیں ہیں جو اسہال، الٹی اور ہوا اس کمبینیشن میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بعض دواؤں کی کوئی خصوصی علامت، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ٹیگ کرنے کے لیے، فلیگ لگانے کے لیے آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایلو میں ایک ایسی علامت ہے جو لائکوپوڈیم میں پائی جاتی ہے، اور ایلو میں وہ مشترک ہے۔ سی فوڈ سے اسہال لگ جاتے ہیں، اور جہاں بھی سی فوڈ سے اسہال کی ٹینڈنسی ہو وہاں لائکوپوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور جہاں یہ علامت ہو وہاں سی فوڈ کے بغیر بھی اسہال اور پیٹ میں ہوا کا زور ہو تو وہاں ایلو کام کرتی ہے۔ اور دوسری اس کی خاص بات ہے کہ اس میں پیٹ کی ہوا، جس طرح بعض دواؤں میں تمام جسم پہ برابر، تمام پیٹ میں برابر تناؤ پیدا کرتی ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ لائکوپوڈیم سے کچھ مشابہ، دائیں طرف زیادہ۔ لیکن کچھ مشابہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لائکوپوڈیم میں عموماً دائیں طرف کا رجحان ہے، لیکن ہوا میں نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے لائکوپوڈیم میں۔ یہ خصوصیت ہے اس کی۔ ایلوس کی علامت آپ کو کیا بتائی تھی؟ پیٹ میں ہوا، اسہال اور قے، یہ تین کمبینیشن ایلو کو بھی طلب کرتے ہیں اور دواؤں کے سوا۔ ایلو جب طلب کرتے ہیں تو اس کی خاص علامت کیا ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا؟ یہ تو بتائیے، تو سب دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ کس طرف؟ دائیں طرف۔ اور ایک اور دوا دائیں طرف تو کئی دواؤں کا بھی ہوتا ہے، کیا؟ ہاں، سی فوڈ۔ آئسٹرز ہضم نہیں ہو سکتے اس کو۔ جس مریض کے متعلق اس کو پتہ ہو، یہاں ایسے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں تو پتہ نہیں لگتا، لوگ پڑھتے ہی ہوں گے کہ آئسٹر کوئی چیز ہے، مگر انگلستان وغیرہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے تو روزمرہ کا تجربہ ہے، جن کو آئسٹر کھاتے ہی اسہال لگ جائیں اور الٹیاں شروع ہو جائیں، ان کے لیے یاد رکھ لیں کہ لائکوپوڈیم بھی ایک دوا ہے اور ایلو بھی ہے۔ دونوں میں سے ایک بالعموم ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، اور صرف آئسٹر کے نتیجے میں بیماریوں میں نہیں، بلکہ یہ اسہال اور دست، قے وغیرہ، یہ جس مریض کو ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ آئسٹر کو سینسٹیو ہے، اس کو ایلو دیں گے تو خدا کے فضل سے اکثر فائدہ ہوگا۔